سوال نمبر 1، طفل نوری والی روحیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کا نفس قدس قبر میں رہتے ہیں یا وہ نفس آسمان میں چلے جاتے ہیں؟ سب کے نفوس قبر میں رہتے ہیں، سلطان الفقراء ہو، نبی ہو، مرسل ہو، ولی ہو، سب کے۔ ایک بیان میں کہا کہ 7 طریقے سے نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے، ایک مرشد کے ذریعے، دوسرا طفل نوری، اور دوسرا توفیق الہی نظروں کے ذریعے۔ یہ 2-3 طریقے ہی بتائے، باقی طریقے جن میں 7 طریقے ہیں نفس پاک کرنے کے، ڈیٹیل میں بتائیے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جس طرح کچھ لوگ ہیں جو یعنی بالکل ہی بھوجن بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند، پتوں پر گزارا کرتے ہیں، اس سے بھی نفس میں طہارت آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کسی سے بولنا نہیں، 12 سال تک کسی سے کلام نہیں کرتے، اس سے بھی نفس میں طہارت آتی ہے۔ ایک سلسلہ ہے ملامتیہ سلسلہ، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ مادرزاد الف ننگے ہو کر کے گھومتے ہیں دنیا میں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، تو اس ملامت کی وجہ سے ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں نفس کو پاک کرنے کے، لیکن آج کے اس دور میں آپ ان طریقوں کو اپنا نہیں سکتے نا۔ نفس کی پاکی کتنے % ہوئی ہے یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ % کا تو پتہ نہیں چل سکتا، ہاں یہ ہے کہ نفس کے جو درجے ہیں، کلاسز ہیں، جیسے نفس امارہ ہوتا ہے نا انسان کا، ابتدائی دنوں میں نفس امارہ ہوتا ہے، تو نفس امارہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے، شرارت کر کے خوش ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ میتیش اور اس کا دوست بڑے آرام سے زندگی جی رہے ہیں، دونوں میں لڑائی کرا دے گا اور خوش ہوگا، کسی کی بے عزتی کر دے گا، خوش ہوگا، نقصان پہنچا دے گا، خوش ہوگا، کیلے کا چھلکا ڈال دے گا سڑک پہ، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھسلے گا، چوٹ لگے گی، خوش ہوگا۔ یہ سارے نفس امارہ والے کی نشانیاں ہیں۔ پھر جب نفس نور سے ترقی کر کے نفس لوامہ بنتا ہے تو اس نفس کی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ آپ کے غلط کاموں پر آپ کو ڈانٹتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، یار یہ صحیح نہیں کیا تم، ایسا نہیں کرنا چاہیے تجھے، یعنی وہ آپ کو کوستا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جب آپ کو برا کام کر کے ملامت ہو، پچھتاوا ہو، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کا نفس جو ہے نفس لوامہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ ملہمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس جس کو الہام آتا ہو۔ اچھا، جب آپ کا نفس ملہمہ بن جائے گا تو پھر جب بھی آپ غلط کام کا ارادہ کریں گے تو گرو کی طرف سے، مرشد کی طرف سے فوراً آپ کو الہام آ جائے گا کہ یہ کام مت کرو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر وہ نفس ملہمہ والا غلط کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ نفس ملہمہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے، جو آخری سٹیج ہے، وہ ولیوں کے لیے ہے، عام انسان کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تجلی گرتی ہے بندے کے اوپر تب ولی بنتا ہے، لہٰذا جب تجلی گرتی ہے تو قلب اس کا شہید ہو جاتا ہے، وہی تجلی نفس پر گرتی ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی میں اب تجھ سے مطمئن ہو گیا، اب تیری طرف سے کوئی شر نہیں آئے گا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اب جب نفس مطمئن ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر عبادت پر اعتبار آ گیا کہ اب اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو بالکل دل سے کر رہا ہوگا، نفس تو انوالو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی ہر عبادت اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور یہ جو مقام ہے، یہ عمل صالح کا، جو عمل صالح ہوتا ہے، یہ مقام اس کی انتہا ہے۔ تو جو اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صالحین، جن کا ہر عمل عمل صالح ہے۔ مثلاً کیا؟ کوئی غیر شرعی کام بھی کر دیں تو عمل صالح ہے، کوئی ایسا کام بھی کر دیں جو اس کو دھرم نے روکا ہے، یعنی یہ نہیں کرنا، لیکن وہ ولی کر دے،
اللہ کی نظر میں وہ بھی اچھا عمل ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے بھلے ہی وہ عمل برا تھا لیکن اس ولی نے کیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے نقصان کے بجائے فائدہ ہوگا۔ جیسے اب تو یہاں سے جا رہا ہے، کوئی ولی بیٹھا ہے، اس ولی نے کھینچ کے چماٹا مار دیا تیرے منہ پہ، برا عمل ہے نا، برا ہے نا، لیکن ولی نے مارا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کہے یار میرے دوست نے مارا ہے اس کو تھپڑ نا، تو چلو اس کو اتنے حج کا ثواب دے دو، چلو اس کی اتنی ترقی کر دو۔ اب لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ روز ولی کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جی ایک اور مار دے۔ جن کا نفس مطمئنہ ہو گیا ان کے کسی فعل پر اب تو اعتراض نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، وہ غلط بھی کریں گے تو اللہ جو ہے اس کا اجر تجھے دے دے۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حدیث ہو، کہ سیئات المقربین حسنات الابرار، کہ یہ جو مقربین ہیں ان کے گناہ ولیوں کے نیکیوں جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کبھی بھی اپنے عمل کو ولی کے عمل سے نہ ملائے کہ بھائی تم بھی تو یہاں پر بیٹھ کے کھا رہے تھے، میں نے کھا لیا تو کیا ہوا، یہاں تو غلطی کرے گا، اپنے آپ کو اس سے ملا رہا ہے کہ تو نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا، یہ ہے زندگی۔ ہاں بھائی تو اس مرتبے کا نہیں ہے تو وہ کام کر جو تو اپنے مرتبے کے مطابق کام کر، جتنی تیری اوقات ہے تو اپنی اوقات میں رہے۔ اب نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا چھوٹ دی ہے۔ اب جیسے غوث اعظم تھے، انہوں نے 4 شادیاں کی، کوئی ان کی اولاد اگر آگے کہہ دیتی کہ آپ نے کیوں کی ہیں تو وہ یہ کہتے کہ بھائی دین نے اجازت دی ہے، میں نے کی ہے، تم کو کیا پریشانی ہے۔